اعتکاف میں بیٹھنے کا اسلامی طریقہ اعتکاف پہ بیٹھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ ہمیں اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے اور ہم اعتکاف میں کس لیے بیٹھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان طاق راتوں کو تلاش کرنا، یہ جو افضل راتیں ہیں ان کی فضیلتوں کو تلاش کرنا۔ سب سے بڑا مقصد اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے تو 21ویں کی رات ہوتی ہے، پہلی شب قدر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں ان راتوں کو تلاش کرنا ہے۔ دوسرا، ہمیں قرآن پاک کو بہت کثرت سے پڑھنا ہے، بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور بہت ذوق اور شوق سے پڑھنا ہے۔ تیسرا یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں اعتکاف کے آداب آنے چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، موبائل فون یوز نہیں کر سکتے۔ کبھی ہوتا ہے کہ بہت ایمرجنسی بن جائے تو کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، لیکن اگر ہم نے یہی سارے کام کرنے ہوں تو ہم اس کے لیے تو ہم پہلے سے ہی باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہنا ہے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور سب سے مین مقصد کہ ہمیں یہ طاق راتوں میں ان راتوں کو جاگنا ہے، ان راتوں میں عبادت کرنی ہے اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ 10 دن جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ بہت مخصوص ہوتے ہیں اور بہت خاص ہوتے ہیں، اور ہمیں ان 10 دنوں میں چاہیے کہ ہم باہری دنیا سے تعلق توڑ کر ہم اپنے رب تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں، جتنا ہو سکے اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں۔ میرے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے ان طاق راتوں کو تلاش کرو ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ 10 دن بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ اب یہ 21ویں کی رات ہے، پھر 23ویں کی رات ہے، پھر 25ویں کی رات ہے، پھر 26ویں کی رات ہے، 27ویں رات جس کو کہتے ہیں 27ویں رات ہے، اور پھر 29ویں رات ہے، اور 28ویں روزے کی رات 29ویں رات ہوتی ہے۔ تو یہ ساری راتیں ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم اس میں تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور دور میں جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کو قرآن پاک سناتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اس دور میں یہ 10 دن بہت خاص ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں بہت خیال کیا جائے۔ جو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں وہ خیال کریں کہ مسجد سے باہر نہ نکلیں، اپنی جو اعتکاف کی جگہ ہے اس سے باہر نہ نکلیں۔ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں وہ اپنی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھیں جہاں پہ وہ اعتکاف کریں، اور جس دوران وہ اعتکاف کرتی ہوں، جس جگہ پہ وہ اعتکاف کرتی ہوں اس جگہ سے وہ مخصوص جگہ ہو اور اس سے وہ باہر نہ نکلیں، اور کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھیں، راتوں کو جاگیں، عبادت کریں، کیونکہ سونا تو ہم نے باہر بھی تھا، باتیں ہم نے باہر بھی کرنی تھی، موبائل فون یا کچھ بھی ہم نے باہر بھی یوز کرنا تھا، لیکن نہیں، کہ ہمیں یہ 10 دنوں میں صرف اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کے جو اعتکاف کر لیتا ہے اس کو یہ کہ 2 حج اور 2 عمروں جتنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں کہ 2 حج اور 2 عمروں جتنا ہمیں ثواب ملتا ہے اگر ہم یہ 10 دن کا اعتکاف کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان 10 دن کے اعتکاف میں ہمیں یہ 10 دن میں 2 عمرے اور 2 حج کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں دنیا داری کو بھول کر، کسی بھی چیز کو بھول کر، ہر چیز کو چھوڑ کر، دنیا داری کو بھول کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اعتکاف پر بیٹھیں اور ہر چیز کو اللہ کی سپرد کر دیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اعتکاف میں بیٹھیں، جب ہم اعتکاف کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر اندر جا کر دعا مانگیں، نوافل پڑھیں، سب سے پہلے نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا الہی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنے پیچھے جو کچھ بھی میں نے چھوڑا ہے وہ سب کچھ تیری سپرد کیا۔ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچے، اپنے خاوند، اپنے ماں باپ، اپنے سسرال، سب کو میں نے تیرے حوالے کیا، میرے پیچھے سے جب تک میں یہاں سے نہ اٹھوں، یا الہی سب کچھ خیر عافیت سے رہے، ہر چیز خیر و برکت سے ہو، ہر چیز میں صحیح ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔
خیر و برکت کی ہمیں یہ دعا مانگ لینی چاہیے اللہ پاک کی ذات سے، اور جتنا ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھیے۔ عورتوں کے لیے گھر میں تمام ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں پردہ لگا کر بیٹھیں، کوئی بھی مخصوص جگہ ہو ادھر بیٹھیں، اور جتنا ہو سکے تلاوت قرآن پاک کریں، نوافل پڑھیں، اور ہر ایک رات کو ذوق اور شوق سے جاگیں اور قرآن پاک کو اتنی ذوق اور شوق سے پڑھیں کہ آپ کو اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کی لذت آ سکے، آپ کو یہ محسوس ہو سکے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑ چکے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ جڑ چکے ہیں، آپ کو یہ چیز محسوس ہونی چاہیے۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے کے ادب و آداب ہیں۔ اور اعتکاف کی رات جب ہم اٹھتے ہیں چاند رات کو، اگر ہو سکے تو لوگ اعتکاف میں جب ہمیں لوگ اٹھانے کے لیے آئیں تو اٹھ کر ہم چلے بھی جائیں، تو ہم کچھ دیر کے بعد لوگوں سے ملنے کے بعد، اپنے پیاروں سے ملنے کے بعد ہم واپس اس جگہ پہ آ کر اگر عبادت کریں تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے اپنی مزدوری لیں، اس رات بھی جاگیں، عبادت کریں اور اللہ پاک سے اپنی مزدوری لیں، تاکہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہمیں دے سکے۔ اپنے لیے خصوصاً دعا کریں، لوگوں کے لیے دعائیں کریں، جتنی ہو سکیں وہ دعائیں کریں، کیونکہ یہ افضل 10 دن ہیں، یہ 10 دن بہت نیک ہیں اور بہت پاک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے، جتنی ہو سکے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب تعالیٰ سے جڑیں، اور قرآن پاک جتنا ہو سکے وہ مکمل کریں۔ بار بار قرآن پاک کو پڑھیں، ایک بار 10 دن میں آپ جتنا ہو سکے، جتنی بار ہو سکیں وہ قرآن پاک کی تلاوت